بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ ناظرین کرام، قرآن مجید اور احادیث نبویہ دیگر اسلامی لٹریچر کے مطالعے سے پتہ لگتا ہے کہ اس زمانے میں اسلام کے احیاء نو اور قیام شریعت کے لیے ایک عظیم الشان موعود مصلح نے مبعوث ہونا ہے۔ اس موعود عالم کا نام تو مختلف روایتوں میں مختلف بیان کیا گیا ہے، لیکن اسلامی لٹریچر میں امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا بکثرت ذکر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح مسیح کے آسمان سے نازل ہونے کا ذکر بھی پایا جاتا ہے۔ وہ آسمان کا لفظ نہیں ہے، لیکن زیادہ تر بیشتر مسلمان اس عقیدے پر قائم ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد مسیح ابن مریم علیہ السلام جو آسمان پر 2000 سال سے زندہ ہے وہ نازل ہوں گے، پھر امام مہدی کی امامت میں وہ نماز پڑھیں گے، پھر اس طریقے سے پھر اسلام کی خدمت کے لیے وہ کام کریں گے۔ یہ عموماً عقیدہ مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ تمام مذاہب میں اس زمانے میں ایک موعود مصلح کے آنے کی پیشگوئی پائی جاتی ہے۔ تو ہمارا جماعت احمدیہ کا عقیدہ یہ ہے، قرآن مجید اور دیگر اسلامی لٹریچر کے مطالعے کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ تمام مذاہب میں جس مصلح آخر الزمان کی آمد کی پیشگوئی پائی جاتی ہے، وہ مختلف نام سے اس کو یاد کیا گیا ہے۔ کبھی امام مہدی کہا گیا ہے، کبھی مسیح کہا گیا ہے۔ اسی طرح ہندوؤں کے لیے شری کرشن کا نام دیا گیا ہے۔ دیگر تمام مذاہب کے لیے ان کے پیشگوئی کے مطابق ایک ریفارمر کے آنے کی اطلاع دی گئی ہے۔ تو جماعت احمدیہ کا عقیدہ یہ ہے، یہ سب دراصل ایک ہی وجود کے ذریعے سے یہ ساری پیشگوئیاں پوری ہونی تھی۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام نے یہ دعویٰ فرمایا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا، جری اللہ فی حلل الانبیاء، یہ ایک ایسا پہلوان ہے تمام انبیاء کے لبادے میں آئے ہیں۔ گویا جن جن مذاہب میں وہ ایک موعود مصلح کے آنے کی پیشگوئی پائی جاتی ہے، ان تمام پیشگوئیوں کو پورا کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام یعنی مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ تشریف لائے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اکثر مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی اور مسیح بن مریم الگ الگ وجود ہوں گے، یعنی امام مہدی پہلے آئیں گے، اس کے بعد مسیح بن مریم کا نزول ہوگا۔ اگر چونکہ کثرت کے ساتھ ایسی پیشگوئیاں پائی جاتی ہیں، یہ لازمی بات ہے، اس قسم کے شبہات کا پیدا ہونا ایک طبعی امر ہے۔ تبھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شبہ کے ازالے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ سیاست ابن ماجہ میں ایک حدیث مروی ہے، لل مہدی الا عیسیٰ، یعنی جس مہدی کی آمد کے متعلق پیشگوئی کی گئی ہے، اسی طرح دوسری طرف مسیح کے نزول کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا، یہ دونوں ایک ہی وجود ہوں گے۔ چنانچہ اس حدیث کی تائید میں 10 سے زائد احادیث اس حدیث کی تائید میں موجود ہے۔ مختلف کتب احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے، تو یہاں پر خلاصتاً عرض کرنا مقصود ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ جو ابن مریم کے نزول کے متعلق جو پیشگوئی پائی جاتی ہے، اس میں مختلف جو ان کی حیثیت کے مطابق جو مختلف صفاتی نام دیا گیا ہے، اس میں مہدی کا بھی نام دیا گیا ہے۔ یعنی مہدی کو اسم معرفہ نہیں بنایا گیا، نام کے طور پر ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ صفاتی رنگ میں ان کی حیثیت کے مطابق کاموں کے لحاظ سے ان کو مہدی کا بھی لقب دیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ مشہور حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، وہ قول فصل ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا واضح رنگ میں یہ ارشاد فرمایا ہے، کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ حضور فرماتے ہیں، یوشک من عاش منکم ان یلقا عیسی ابن مریم اماما مہدیا حکما عدلا فیکسر الصلیب فیقتل الخنزیر۔ یہ حدیث ہے، بڑی حدیث میں سے ایک متعلقہ حصہ میں نے کوٹ کیا ہے۔ مطلب تمہیں سے جو زندہ ہوں گے وہ ضرور عیسی بن مریم علیہ السلام کو ملیں گے، پائیں گے۔ کس حالت میں؟ فرمایا اماما مہدیا حکما عدلا، وہ بطور امام ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام بطور امام ہوں گے، مہدی ہوں گے، یعنی ڈائریکٹ مہدی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ،
ڈائریکٹ خدا کی طرف سے خدا کی رہنمائی میں وہ اصلاح احوال کا کام کریں گے، پھر وہ حکم ہوں گے اور عدل ہوں گے۔ اگر ہم مان لیں یہ دونوں الگ الگ شخص ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ مسیح بن مریم کے نزول کے ساتھ ساتھ امام بھی آنا چاہیے، مہدی بھی، اور مسیح عدل بھی، حکم بھی۔ دراصل یہ سارے نام جو دیے گئے ہیں صفاتی نام ہیں۔ ابن مریم علیہ حضرت مسیح علیہ السلام، مسیح موعود علیہ السلام آئیں گے، امام بھی ہوں گے اور ساتھ مہدی بھی ہوں گے، حکم بھی ہوں گے، عدل ہوں گے۔ یہ چاروں صفاتی نام ہیں۔ گویا ایک ہی وجود کے مختلف القاب اور نام ان کی حیثیت اور ان کی ذمہ داریوں کے مطابق دیے گئے ہیں۔ اب دیکھیں کہ پھر بخاری میں یہ حدیث ہے کہ امامکم منکم و امکم منکم، وہ جو آنے والے مہدی اور مسیح ہوں گے وہ تمہیں میں سے تمہارا ہی امام ہوگا، یعنی کہیں باہر سے نہیں آئیں گے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں جو مسیح مبعوث ہوئے تھے وہی دوبارہ اسلامی شریعت کی تجدید کے لیے آئیں گے۔ یہ بالکل غلط ہے، چونکہ قرآن مجید فرماتا ہے وہ رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کے لیے رسول بن کر آئے تھے۔ تو کیسے؟ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ واحد نبی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے میں تمام دنیا کے لیے کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوا ہوں، حضرت مسیح کا ایسا کوئی دعویٰ نہیں تھا۔ دوسری بات ہے کہ مسیح علیہ السلام جو بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے تھے، قرآن مجید کی 30 آیات سے ثابت ہے، وہ تو وفات پا چکے ہیں، وفات یاب تو واپس نہیں آ سکتا۔ گویا یہ ایک غلط فہمی ہے پوری امت مسلمہ میں کہ امام مہدی علیہ السلام الگ وجود ہیں اور مسیح بن مریم جس کے نزول کی پیشگوئی کی گئی ہے وہ الگ وجود ہے۔ یہ دونوں ایک ہی وجود ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے آغاز میں، چونکہ اس میں یہ بھی ہے نا، یہ بھی ایک اشارہ ہے، امام مہدی آپ پہلے مقرر ہوئے، کچھ عرصے بعد مسیح بن مریم کے منصب پر فائز ہوئے۔ تو حضور فرماتے ہیں فارسلنی ربی لتعید دینہ فجئت لہذا القرن عبدا مجددا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اپنے دین کی تائید کے لیے، اور فجئت بہذا القرن عبدا مجددا، اس صدی میں میں ایک عبد مجدد بن کر آیا ہوں۔ پھر کچھ چند سال کے بعد حضرت اقدس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ انکشاف فرمایا کہ الہاماً فرمایا مسیح بن مریم فوت ہو چکا ہے اور وعدے کے موافق تو آیا ہے، وکان وعد اللہ مفعولا، اس کے رنگ میں ہو کر تو آیا ہے، وکان وعد اللہ مفعولا۔ یہ جو عظیم الشان انکشاف فرمایا، اور حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے پھر مسیح بن مریم ہونے کا بھی دعویٰ فرمایا۔ گویا امام مہدی آگے، اور امام مہدی چونکہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کا عکس لے کر حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائے، گویا مہدیویت کا جو دعویٰ پہلے آپ نے فرمایا اس کے بعد مسیحیت کا دعویٰ فرمایا، گویا مہدی کی امامت میں مسیحیت کا دعویٰ ہوا۔ گویا یہ دونوں جو ہے نا وہ ایک ہی شخص کے دو صفاتی نام ہیں، اور جیسا کہ دیگر بھی۔ دوسری طرف ان کے جو ذمہ داریاں بتائے گئے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ دراصل یہ منصبی لحاظ سے ہی یہ نام دیا گیا ہے، چونکہ آگے فرمایا فیکسر الصلیب، صلیب کو توڑے گا، فیقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کرے گا۔ تو لازم بات ہے، اس میں تفصیل میں جانے کی یہاں وقت نہیں ہے، لیکن یہاں طبعاً کسی بھی انسان جو باشعور ہے یہ سمجھے گا کہ ہرگز ایک نبی کا یہ کام ہو ہی نہیں سکتا کہ ظاہری لحاظ سے صلیب کو توڑتا پھرے، بلکہ یہاں صلیبی عقائد کو دلائل و براہین کے ذریعے سے اس کو توڑنا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح یقتل الخنزیرہ کا بھی یہی مفہوم ہے۔ یہ سارے استعارات و مجازات سے پر ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا موقف مہدی امام مسیح موعود ہونے کا، اسی طرح مہدی موعود ہونے کا ہے، بالکل برحق ہے۔ ایک ہی وجود کے دو صفاتی نام ہیں، مختلف مناصب کے لحاظ سے، مختلف ذمہ داریوں کے لحاظ سے، مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے نام دیا گیا ہے۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے لل مہدی الا عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے سوا اور کوئی مہدی نہیں ہے کہ اسلام کے احیاء نو کے لیے اور شریعت اسلام کے قیام کے لیے جس عظیم الشان موعود نے آنا تھا ان کو ان کی ذمہ داریوں کے لحاظ سے، مختلف مناصب کے لحاظ سے جو نام دیے گئے ہیں ان میں سے امام مہدی بھی ہے، مسیح بھی ہے۔ اسی طرح آگے جیسا کہ انہوں نے عرض کیا، حدیث بیان کیا ہے، حکم بھی ہے، عدل بھی ہے، اور اسی طرح امامکم منکم فامکم منکم کہہ کر
یہ بھی فرمایا کہ امت محمدیہ سے ہی ایک شخص نے آنا تھا جو تجدید اسلام اور احیاء اسلام کا کام کرنا تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم انک حمید مجید۔